إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاحادیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث لائے ہیں۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے اور تینوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کا ذکر بھی تمہارے سامنے ہو تو انتہائی محتاط رہنا ہے۔ ذرے کے برابر بھی لغزش ہو گئی، بے احتیاطی ہو گئی اور غیر محقق گفتگو ہو گئی تو اب عقیدے کے برباد ہونے کے خطرات ہیں۔ تینوں چیزوں میں بحث کرنا، تکرار کرنا اور اپنی عقل کے ذریعے تبصرے کرنا اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو برباد کرنا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ جس طرح حدیث میں آیا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلی چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، لوگوں قیامت تک آنے والوں سن لو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر ہے یا صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہے تو اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا ہے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے اعمال کے حوالے سے، ان کی نیتوں کے حوالے سے، ان کے عقیدے کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے، ورنہ کیا ہوگا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کے لیے فائدہ ہے۔ کیسے فائدہ ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ کون ہیں، صحابہ کرام کے بارے
نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے آپ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا ہی عمدہ بات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کی ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اس بات پر آپ غور کریں۔ فرماتے ہیں لوگو لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیال کرنا پیغمبر کے ساتھیوں میں سے، صحابہ میں سے کسی کے بارے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ کیوں؟ فإن اللہ تعالی امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم انہم سیقتتلون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی ہے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے استغفار کی دعا کرنی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عبداللہ بن عباس نے بڑی قیمتی بات بیان کی، فرماتے ہیں لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صحابہ کرام یہ وہ واحد جماعت ہے جس جماعت کو اللہ نے معاف کر دی ہے۔ ایک بار خالی معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کو رضوان کے، اپنی رضامندی کے تمغے بھی عطا کر دیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے اپنی کلام کے ذریعے بھی ان کو بتا دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اپنے پیغمبر کی زبانی بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او بدر والو، او بدر والو، تم وہ خوش نصیب لوگ ہو، تم وہ خوش نصیب ہو بدر والو، اللہ نے محبت کی نگاہ سے تمہیں دیکھا اور اللہ نے بتایا لقد غفرت لکم، او بدریو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ واجبت لکم الجنہ، تم پر جنت کو واجب کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، اللہ نے امت کو حکم دیا تم ان کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، جبکہ اللہ عالم الغیوب ہے، علام الغیوب ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ جانتا تھا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے درمیان اختلافات بھی ہوں گے، اللہ جانتا تھا ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں گی، ناراضگیاں بھی ہوں گی، اللہ جانتا تھا ان کے اندر تقسیم بندی بھی ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جاننے کے باوجود تم کون تبصرہ کرنے والے ہیں؟ یا تو کہو اللہ کے علم میں نہیں تھا، یا تو اللہ کو عالم الغیب نہ مانو کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا انہوں نے پیغمبر کے بعد اختلاف بھی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، وہ معصوم نہیں تھے، وہ مغفور تھے۔ معصوم انبیاء کی ذات ہے، صحابہ معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں، مغفور ہیں۔ اللہ نے معاف کر دیا،
یا تو یہ عقیدہ بناؤ، اللہ کو پتہ نہیں تھا ان کے درمیان اختلافات ہونے والے ہیں، گروہ بندی بھی ہو جائے گی، تقسیم بھی ہو جائیں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، اللہ کو پتہ نہیں تھا، یہ تو کہو۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، یقیناً نہیں کہہ سکتے، تو پھر مانو وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، اللہ کو ان تمام باتوں کا علم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا، اپنے پیغمبر کی زبانی فرما دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں لَن يَدْخُلَ النَّارَ لَن يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ ممن بایا تحت الشجرہ، لوگوں سنو، بیت الرضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ لن يدخل النار، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ پیغمبر نے۔ کون ہے پیغمبر؟ ناطق کہ وحی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ نے باوجود جاننے کے فرما دیا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اگر لوگ تبصرہ کریں ان کے اختلافات ہوئے، نبی نے فرمایا لوگوں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا، محتاط رہنا۔ یہ مغفور جماعت ہے، مغفور، جس جماعت کو اللہ نے معاف کر دیا، جس جماعت سے اللہ راضی ہو گیا۔ ابن اسیر نے ایک اثر نقل کی ہے، ایک دن لوگ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کہنے لگے اے ام المومنین یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، ایسے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب کی ذات کے بارے غلیظ جملے استعمال کرتے ہیں، گھٹیا جملے استعمال کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ لوگوں نے کس کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کیا؟ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے۔ قربان جائیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہیں ما تعجبون من ھذا، ما تعجبون من ھذا، اس بات میں تعجب کیا ہے؟ تعجب کیوں کرتے ہو؟ حیران کیوں ہوتے ہو؟ سن لو انقطع عنہم العمل، صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق دنیا سے چلا گیا، عمر بن خطاب دنیا سے چلا گیا۔ جب تک دنیا میں تھے یہ اعمال کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اچھے اچھے کام کرتے تھے، فرشتے اعمال بھی لکھتے تھے، ثواب بھی لکھتے تھے۔ غور کرنا، فرشتے صحابہ کرام کے اعمال بھی لکھتے تھے اور ان اعمال کا اجر اور ثواب بھی لکھتے تھے۔ جب صحابہ دنیا سے چلے گئے انقطع عنہم العمل، عمل منقطع ہو گیا، اب فرشتے عمل نہیں لکھ رہے، لیکن فَأَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى اللہ ينقطع عنہم الاجر، اللہ یہ چاہتا ہے صحابہ کا عمل تو منقطع ہو جائے لیکن اجر و ثواب منتقل نہ ہو۔
اجر و ثواب جاری رہے، لوگ قیامت تک صحابہ کے بارے بکواس کرتے رہیں گے، غلیظ جملے استعمال کرتے رہیں گے، ان کے بدلے فرشتے اللہ کے حکم سے صحابہ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور قیامت کے دن یہ بکواسات کرنے والے، صحابہ کو بھونکنے والے، صحابہ کے بارے غلیظ جملے استعمال کرنے والے جب آئیں گے، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور گناہ ان کے کندھے پر رکھ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، لوگو جب تمہارے سامنے صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہے، صحابی کسے بولتے ہیں؟ صحابی کسے بولتے ہیں؟ ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابی کی تعریف یاد رکھو، ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، جو شخص ایمان کی حالت میں پیغمبر پہ ایمان لا کر پیغمبر سے ملاقات کرتا ہے اور اسلام پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ منافق نکل گئے، مرتد بھی نکل گئے، اس میں وہ لوگ ہیں جو میرے پیغمبر پر ایمان لائے، جان خرچ کی، مال خرچ کیا، وطن قربان کیا اور اسلام پر جن کا انتقال ہو گیا، یہ صحابی ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کچھ گندی ذہنیت کے لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ یہاں منہم کا لفظ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، تو کہتے ہیں کہ یہ جو من لفظ ہے یہ من تبعیضیہ ہے۔ جو اہل علم ہیں، یہ طلباء بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے نہیں بلکہ ان میں سے بعض کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ منہم کہتے ہیں یہ من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، اس لیے بعض کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کو پتا تھا اکثر صحابہ مرتد ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے، منافق بن جائیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا منہم، سب سے نہیں، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وہ چند ہیں جو گنوائے جاتے ہیں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے یہ ترجمہ غلط ہے، یہ معنی غلط ہے، یہ مفہوم غلط ہے، یہ ان کے جاہل ہونے کی دلیل ہے، جاہل مرکب ہونے کی دلیل ہے کہ من کو من تبعیضیہ کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ من بیانیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے، بیان جنس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ من حیث الجنس، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی، اغفار کا، مغفرت کا وعدہ کر لیا۔ اگر یہ گندی ذہنیت کے لوگ من کو کہیں گے کہ یہ من تبعیضیہ ہے، آئیے اسی طرح کا ایک اور مقام قرآن کریم میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ اس طرح کر کے دکھلا دیں۔
اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اوثان سے پہلے کیا ہے؟ یہ من ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس کا معنی جو صحیح ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لوگوں جتنے بھی بت ہیں یہ سب پلید ہیں۔ اوثان وثن کی جمع ہے، وثن بت کو کہتے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ فرماتا ہے جتنے بت ہیں یہ سب ناپاک ہیں، گندے ہیں، غلیظ ہیں۔ لوگوں بتوں کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچاؤ، بتوں کی نجاست سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر من کا معنی اگر آپ تبعیضیہ کریں گے جس طرح وہ وہاں سے آتا ہے تو پھر اس کا معنی تو یہ بنے گا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پھر اس کا مطلب تو یہ بنے گا اللہ فرماتا ہے سارے بت پلیت نہیں ہوتے، گندے نہیں ہوتے، کچھ بت اچھے ہیں، کچھ بت ناپاک ہیں۔ جو ناپاک بت ہیں ان سے بچو، جو پاک ہیں وہ پاک ہیں۔ پھر بتوں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے من کو وہاں من تبعیضیہ کہا ہے، در حقیقت یہ وہ بدبخت ہو سکتے ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں، مشرکانہ قید ہیں۔ ورنہ ترجمہ کرو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پھر ترجمہ کرو کہ جو ناپاک بت ہیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ من تبعیضیہ ہے تو مانا سارے بت پلیت نہیں ہیں، کچھ پاک ہیں کچھ پلیت ہیں۔ جو پلیت بت ہیں ان سے بچو، جبکہ وہاں بھی من بیانیہ ہے، یہاں بھی من بیانیہ ہے۔ وہاں بھی اللہ بتانا چاہتا ہے من حیث الجنس سارے بت پلیت ہیں، من حیث الجنس تمام بت پلیت ہیں، لہذا بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام صحابہ من حیث الجماع، ان سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جس جماعت سے اللہ راضی، اللہ تعالیٰ بخشش کے وعدے فرما دے، ان کے بارے محتاط رہو۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، لوگوں جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا تذکرہ ہے اچھے الفاظ استعمال کرو، زبان کو ان کی تعریف میں، ان کی شان بیان کرنے میں، ان کی عظمت بیان کرنے میں، نہ کہ اپنی زبانوں کو گندا کرو صحابہ کرام کے بارے غلط جملے استعمال کر کے۔ اپنے آپ کو گندا کرو گے، اپنی زبانوں کو گندا کرو گے، صحابہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز آپ غور کریں کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے پہلے بیان کیا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہے اپنے اوپر کنٹرول کرو، محتاط گفتگو کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، لوگو جب تمہارے سامنے ستاروں کا ذکر ہے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو۔ ستاروں کا ذکر ہے، ستاروں کے بارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ آسمان پہ ستارے، یہ آسمان کی رونق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ستارے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں، ان کی رہنمائی میں مسافر سفر کرتا ہے، وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، کتنا رات کا حصہ گزر چکا، کتنا باقی ہے۔ مسافر ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے، بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن زبانوں پہ کنٹرول کرنا، دنیا کے اندر ایسے غلیظ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ستاروں کے ذریعے جادو کریں گے، جادو توڑیں گے اپنے آپ کو نجومی۔ یہ نجم سے، نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، یہ نجومی، یہ شعبدے باز آپ کو ملیں گے۔ اور میرے پیغمبر کا فرمان سچا ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں
یہ جادوگر، یہ شعبدے باز بیٹھے ہوئے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر آپ کی قسمتیں بتاتے ہیں، ستاروں کے ذریعے آسمان کے فیصلے۔ آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے، حدیبیہ کے کنویں پر ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو وہیں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک دم بارش شروع ہو گئی اور بارش کی شدید ضرورت تھی۔ صحابہ کرام چاہتے تھے بارش اللہ بھیجے، بارش آ گئی۔ بارش کے بعد صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کی اصل صحیح بخاری میں ہے، جب بارش ہو گئی صحابہ کرام صبح کی نماز کے وقت جب جمع ہوئے، دیکھا نبی علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ تو خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، بارش ہو گئی، موسم تبدیل ہو گیا، نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول کیا آپ وضاحت فرما سکتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں، اس قدر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جو بارش ہوئی تھی اس بارش کے حوالے سے اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، اس وحی نے پیغمبر کو رلا کے رکھ دیا، اس وحی نے پیغمبر کی کمر کو توڑ دیا۔ کیا وحی ہوئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے کہ اصبح عبادی مومنم بی و کافرم بی۔ ابھی جو بارش ہوئی ہے اس بارش کے حوالے سے میرے بندوں میں سے کچھ بندے پکے مومن بن گئے ہیں اور کچھ بندے پکے کافر بن گئے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ۔ اے میرے پیغمبر، جب بارش ہو رہی تھی کچھ بندے کہہ رہے تھے اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ نے فضل کر دیا، بارش کی ضرورت تھی، اللہ نے بارش کو بھیج دیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان میرے ساتھ اور پختہ ہو گیا، پختہ ہو گیا، پختہ ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ قَضَا وَقَضَا۔ اے میرے پیغمبر، جب بارش ہو رہی تھی تو کچھ بندے ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ جب آسمان پر ثریا ستارہ آتا ہے تو بارش ہو ہی جاتی ہے، یہ پکے کافر بن گئے، جنہوں نے بارش کو منسوب کر دیا ثریا ستارے کی طرف اور کہا کہ ویسے جب بھی ثریا ستارہ آسمان پر آتا ہے تو بارش ہو ہی جاتی ہے، جنہوں نے یہ جملہ کہا وہ پکے کافر بن گئے۔ ستاروں کے حوالے سے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا، نجومیوں کے پاس مت جاؤ، یہ شعبدہ باز ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں، اپنے عقیدے کو برباد مت کرو۔ اذا ذکرت النجوم فامسکوا، فرمایا لوگو جب ستاروں کا ذکر ہے اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، بس اتنا کافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آسمان کی رونق ہے، رات کا اندازہ ہو جاتا ہے، مسافر رہنمائی لے لیتا ہے، بس مزید آگے بڑھو گے عقیدہ برباد ہو جائے گا، ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا ذکر، اور لوگو اذا ذکر، جس وقت تمہارے سامنے ذکر ہے القدر، اذا ذکر القدر، جب تقدیر کا مسئلہ تمہارے سامنے ہے، تقدیر کا مسئلہ، فامسکوا، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا۔ تقدیر کے مسئلے میں بس اتنا ہے، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، مخلوق جو کچھ کر رہی ہے، جو کچھ کرے گی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو لوگ کرتے ہوں اور اس سے پہلے اللہ کے علم میں وہ چیز نہ ہو، یہ تقدیر ہے۔
تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے علم کو، خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ ہمارے سامنے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے ہمیں اس کے کام کا علم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جب آدمی گفتگو کرتا ہے ہمیں اس کی گفتگو کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اپنے پاس اپنے قلم سے خود لکھ لیا۔ ہمارے سامنے جب کوئی کام کرے گا ہمیں علم ہو جائے گا، اس سے پہلے ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنے اس علم کو کہ فلاں نے دنیا میں جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اچھے اعمال کرنے ہیں برے اعمال کرنے ہیں، یہ اللہ کا علم ہے۔ اور اللہ کا جو علم ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے اپنے اس علم کو مخلوق کے بارے جو رب کا علم تھا زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اپنے عرش پر خود لکھ دیا۔ اتنا کافی، بس اس سے آگے بڑھو گے تقدیر کے مسئلے میں آگے بڑھو گے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ نے ہمارے بارے لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے تو ہم تو جہنمی والے کام کریں گے۔ اللہ نے اگر کسی کے بارے لکھ دیا کہ وہ جنتی ہے تو وہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر جب اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے تو قیامت دن حساب و کتاب کیوں ہوگا؟ جب اس طرح کی گفتگو کرو گے اپنا ایمان برباد کرو۔ یہی وجہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب ایک قوم کے بارے علم ہوا، ان کی عبادتیں، ان کی تلاوتیں، ان کے نماز، ان کے روزے، ان کی دینداری، عبداللہ بن عمر سنتے رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنتے رہے۔ بیان کرنے والا بتاتا رہا ایک ایسی قوم ہے جو سچے مسلمان ہیں، کھرے مسلمان ہیں، ان کی تلاوتیں، اگر ان کی تلاوتوں کو دیکھو گے تم اپنی تلاوتوں کو معمولی سمجھو گے تو حقرون صلاتکم بصلاتہم، جب وہ نمازیں پڑھتے ایسے لمبے لمبے قیام ہیں، لمبے لمبے رکوع ہیں، لمبے لمبے سجود ہیں، ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ اس شخص نے بتایا دین پر مکمل عمل ہے، ہاں البتہ وہ تقدیر کو نہیں مانتے، تقدیر کو نہیں مانتے۔ اس طرح کے اشکالات وہ پیدا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا جاؤ اس قوم کے پاس جاؤ اور اس قوم کو میرا سلام نہیں دینا۔ وہ اس قابل نہیں کہ عبداللہ بن عمر ان کو سلام بھیجے۔ ان کو جا کر کہہ دو اگر تم پوری قوم کے لوگ، پوری برادری کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ اپنی ساری نمازوں کو، روزوں کو، تلاوتوں کو جمع کر کے اپنی قوم میں سے کسی ایک آدمی کی کندھے پر رکھ لو، تب بھی تمام قوم کی نیکیاں اکیلا شخص لے کر بھی اس وقت جنت میں نہیں جائے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لے۔ تقدیر کا مسئلہ بھی بڑا حساس ہے، اس کے بارے بھی محتاط رہنا ہے۔ یہ حدیث تھی، اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔